السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سلیقہ سکھایا کہ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جس کا ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں لفظ رحم سے بنے ہیں۔ ہم اردو میں بھی رحم کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، دکھ درد کو محسوس کرنا، دکھ درد میں کام آنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر دینا، کسی کی ضرورت کے وقت کام آ جانا، کسی کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب چیزیں رحم میں شامل ہیں، اور اسی سے لفظ رحمت بنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہی سکھایا کہ یہ انسان زمین میں جو ہیں ان پر یہ انسان رحم کرے تو آسمان والا یعنی اللہ ان لوگوں پر رحم کرے گا۔ یہ بہت ہی متواتر حدیث ہے، مستند حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو ہر زمین والے پر رحم کرنا یہ اللہ نے سکھایا، اور ذرا سی کوئی انسان بے رحمی کرے، دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے کسی بھی جاندار کو، رحم کا تعلق اسی سے میں نے بتایا، کسی کے کام آنا، کسی کے دکھ کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ سب کا تعلق احساسات سے ہے، جذبات سے ہے، محسوس کرنے سے ہے، اور یہ جانداروں کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو۔ آج انسان بہت سمجھدار ہو چکا، وہ سمجھتا ہے کہ بے رحمی کیا ہے اور رحم دلی کیا ہے۔ آج اس چیز کو سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت آسان ہو چکا۔ اگر آپ کہیں کہ چھری سے کاٹنا کسی جاندار کو، کسی انسان کو، یہ بے رحمی ہے، کسی انسان کو چھری سے کاٹنا، کسی انسان کو تیز دھار آلے سے کاٹنا، کسی جاندار کو تیز دھار آلے سے کاٹنا، اگر یہ بے رحمی ہے تو بہت عجیب سی بات ہے کہ یہ انسان 1.5-2 لاکھ روپیہ سرجن کو دے کر منتیں سماجتیں کر کے اس سے آپریشن کرواتا ہے۔ کیا عجیب بات نہیں؟ میں نے ہزاروں روپے نہیں کہا، 1.5-2 لاکھ کم از کم پیسے دے کر کہتا میرے پیٹ کو چیرو، میرے پیٹ کو کاٹو، کیوں؟ تاکہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو معلوم ہوا
کہ ہر کاٹنے کو بے رحمی نہیں کہتے. بہت بڑی دلیل. ہر کاٹنے کو بے رحمی نہیں کہتے. ہر جگہ چھری چلانے کو بے رحمی نہیں کہتے. اگر آپ ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہو اور ڈاکٹر جو ہے وہ کہے کہ عید کا دن ہے، میں نہیں آ سکتا، آج تو قربانی کا دن ہے، اللہ کے بندے کہاں آ کر میں آپریشن کروں گا، اور الٹرا ساؤنڈ والا ڈاکٹر یہ کہہ رہا کہ تمہارے پاس چند گھنٹے ہیں، اس کے بعد شاید اندر رسولی پھٹ گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے، زہر پھیل جائے گا. یہ چھوٹا سا اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ڈاکٹر اگر یہ اپینڈکس پھٹ گئی نا تو اس بندے کا بچنا مشکل ہے. کیا ہے، اتنی سی نالی سی ابری ہوئی ہوتی ہے آنکھوں میں، بس وہی پھٹ جاتی ہے. جب درد ہوتا ہے بہت شدید درد ہوتا ہے. اب سرجن یہ کہے کہ عید کا دن ہے، مجھے خدا کے لیے عید تو کرنے دو، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس سرجن کو کہیں گے بڑا بے رحم ہے. عجیب بات نہیں؟ اب وہ پیٹ نہیں کاٹ رہا آپ کا، تو آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑا بے رحم ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا آسان مثالوں سے اپنی بات کو سمجھا سکوں، جو جس بات کی تہ تک میں نے پہنچنا ہے. کہ وہ ڈاکٹر پیٹ کاٹنے کے لیے نہیں آ رہا، لاکھوں روپیہ دینے کے باوجود کہتے ہیں کتنا بے رحم ڈاکٹر. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی اکا دکا کیس ہوگا، ورنہ تمام ڈاکٹروں کے دلوں میں اللہ نے بڑا رحم رکھا ہوتا ہے. چاہے کچھ کہہ لیں آپ لوگ، کوئی ڈاکٹروں کو قصائی کہتا ہے، کوئی ڈاکٹروں کو کچھ کہتا ہے، لیکن چونکہ میرا تعلق رہا 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، بڑے بڑے پروفیسروں سے تعلق، ذاتی تعلق، شاگرد ہیں سارے، سب سمجھتا ہوں باتوں کو. کوئی چھرا کہتا ہے، کوئی قصائی کہتا ہے، کچھ کہہ لیجئے آپ، لیکن جب وہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے اس سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں ہوتا، اس سے زیادہ رحم کھانے والا کوئی نہیں ہوتا. عجیب بات بتاؤں، وہ قصائی یا چھرا کیوں کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو؟ صرف فیس زیادہ لینے کی وجہ سے. وہ جو اس نے کٹ لگایا ہے اور اس کو ٹھیک کیا ہے اور اس کا اوپن ہارٹ آپریشن کر کے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو وہ قصائی نہیں کہتا. بڑے غور سے بات سننی ہے. وہ تو صرف فیس زیادہ لینے کی وجہ سے اس نے قصائی کہا. اس کی وجہ اس لیے کہ اس نے اس کی کھال اتاری. ہم عرف عام میں اس کو یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر نے میری کھال اتار دی، اس لیے آپ اس کو قصائی کہتے ہیں. لیکن اوپن ہارٹ آپریشن کروانے والا شخص مجھے ایک نہیں ملا جس نے کہا وہ ڈاکٹر بڑے قصائی ہوتے ہیں. ایک نہیں مجھے ملا آج تک. اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں تندرست ہو جاؤں، میرے اندر سے بیماری ختم ہو جائے. معلوم ہوا یہ اس انسان کا ذہن بہت واضح ہے کہ بے رحم کون ہوتا ہے، رحم دل کون ہوتا ہے. اگر انسان کی مرضی کے مطابق چھری چلے تو ڈاکٹر رحم دل ہے. اگر انسان کی مرضی کے بغیر چھری چلے بڑا بے رحم انسان ہے. دیکھو نا، اس نے گلا کاٹ دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے اس کو ذبح کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، اس نے یوں کر دیا. جیسے حادثات ہوتے ہیں، کتنے بے رحم انسان ہو گئے. چھرا گھونپ دیا، گولی مار دی. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق خون بہا، میری مرضی کے مطابق میرے جسم کو چیرا گیا ہے، تو انسان کہتا ہے یہ رحم دلی ہے. بڑی مہربانی کی ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرا آپریشن کر دیا، میری جان بچائی. یہ الفاظ ہوتے ہیں اس کے تندرست ہونے کے بعد.
اور اگر اس کی مرضی کے انسان کی مرضی کے خلاف اگر وہ چھری چلے، وہ خون بہے، تو یہ انسان کہتا ہے کہ یہ بے رحمی ہے، یہ ظلم۔ اب جملہ عرض کرنے لگا، اللہ بھی یہی کہتا ہے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق جان قربان کی تو یہ جذبہ رحم کو قربان کیا، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف چھری چلائی، تکلیف پہنچائی، تو یہ ظلم کیا، بے رحمی کی۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ بھی رحم کرنا سکھایا، جانوروں کے ساتھ بھی رحم کرنا سکھایا۔ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دے، اس کے جواب میں اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے، اللہ نے پتہ قرآن میں کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا، جان کے بدلے جان لو، انسان کی جان اس نے ضائع کی، اب اس کی جان لو۔ پتہ آگے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس قاتل کو سزا دو گے، باقی انسان بچ جائیں گے، باقی انسانوں کی زندگی ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ قاتل کو زندہ چھوڑ دینا بڑی بے رحمی ہے، معاشرے کے لیے بڑی بے رحمی ہے، پتہ نہیں کس کس کو مارتا پھرے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کے اندر انسانوں کے ساتھ بھی ہمدردی سکھائی، لہذا یہ انسان اگر جانور کو ذرا سی تکلیف بھی پہنچائے اللہ کے حکم کے خلاف، یہ بے رحم ہے۔ اور اگر جانور کی گردن پہ چھری چلائے اللہ کے حکم سے، جذبہ رحم کو قربان کرنا، یہ ظلم نہیں۔ کوئی انسان اس کو ظلم نہ سمجھے، ورنہ وہ انسان اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ چھوٹی موٹی بات نہیں، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا جو جانور پر چھری چلانے کو ظلم کہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ہندو کہتے جو میڈیا پہ شور مچا رہا ہے کہ انسان کتنا ظالم ہے کہ یہ 2-3 دنوں کے اندر اتنے جانوروں کو کاٹ دیتا۔ وہ کاٹنا کہتے ہیں، وہ ذبح کرنا نہیں کہتے۔ ہمیں لفظ کاٹنا نہیں بولنا چاہیے، ہمیں کیا بولنا چاہیے؟ ذبح۔ وہ کہتے ہیں، یہ ہندو کہتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ جو مسلمان ہے وہ کاٹنا نہیں کہتا، وہ ظلم کرنا نہیں کہتا۔ اور اگر جانور کو کوئی لاٹھی بھی مارے، کوئی تکلیف پہنچائے، بلا وجہ زیادہ بوجھ اس پر لا دے، اونٹ پالا، گائے پالی، اس کی خوراک کا خیال نہیں رکھا، گناہ کا کام، یہ بندہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ انسان، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک نیک بندہ، ایک نیک خاتون، اس نے بلی پالی، مستند حدیث، بلی پالی، اس کا خیال نہیں کیا، مر گئی، اس کو عذاب میں مبتلا کیا گیا مرنے کے بعد۔ اور ایک وہ انسان کے جس نے پیاسے کتے کو، وہاں بھی خاتون کا ذکر ہے، ایک روایت میں مرد کا ذکر ہے، وہاں بھی خاتون کا ذکر ہے کہ اس خاتون نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا، اپنی چادر کو پھاڑا، اس کی رسی بنائی، اپنے جوتے کو لٹکایا اور اس کو پانی نکالا کنویں میں سے اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس گناہگار عورت کی مغفرت کر دی۔ اور آخر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بہت مستند حدیث جامع ترمذی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اس حدیث کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہوگا، آسان ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء
فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، آگے حدیث میں فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. اور آگے جملہ سنانے لگا ہوں جس پر پوری توجہ رکھیں. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو. آگے غور والا جملہ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی چھری کو ذرا تیز کر لے. پھر ترجمہ کرتا ہوں، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی چھری کو تیز کر لے، اس کی دھار کو تیز کر لے. ایک طرف کہا جا رہا احسان کیجیے، ایک طرف کہا جا رہا ہے چھری کی دھار کو تیز کر لیں. تو محدثین نے پتہ حدیث کی تشریح میں کیا لکھا؟ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا اس لیے حکم دیا گیا چھری کو تیز کرنے کا کہ اس جانور کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس کو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے دوران جتنی تکلیف ہونی ہے اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچنے پائے، اس لیے چھری کو تیز کرنا. کیونکہ اگر اس کو تکلیف ہوئی نا آپ کی وجہ سے، یہ بے رحمی ہوگی. ذبح کو اللہ کے حکم سے کرنا. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ چیر دیں، ہاں میرا اوپن ہارٹ آپریشن کر دیں، میرا فلاں کر دیں، چیر دیں اس کو، آپ کو 5 لاکھ روپیہ دوں گا اوپن ہارٹ آپریشن کا. پیسے دے کر اس کو ہم بے رحمی نہیں کہتے. جب ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رحم کیا ہے اور رحم کو قربان کرنا کیا ہے. اللہ آج معاشرے میں یہ سوچ بنا لے کہ ہمیں انسانوں میں بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی اپنے بچے کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے اور اس کو کچھ نہ کہے، چوری کرتا ہوا دیکھے، اس کو منع نہ کرے، بڑا ہو کہ وہ ڈاکو بن جائے، ایسی صورت کے اندر ان ماں باپ نے ظلم کیا ان بچوں پر جن کو ان کی غلطی پر ٹوکا نہیں. چھوٹے ہوتے وہ باپ کے تھوڑے بہت پیسے چوری کرتا تھا، ماں کا پیسے چوری کر لیتا تھا، کچھ نہیں کہا اس غلطی پر. یہ رحم کھانا نہیں ہے، یہ بے رحمی ہے، یہ ظلم ہے ان اولاد پر. ہاں چھوٹے ہوتے اس کو منع کر دیا جائے اس برے کام سے، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو کر اس بڑے کام کا عادی نہ ہو جائے. یہ رحم ہے آج اولاد پر. اللہ ہمیں رحم کا صحیح مفہوم سکھا دے اور ہم ماں باپ پر رحم کریں، ماں باپ پر رحم کریں. جو اللہ نے رحم سکھایا ہے، بوڑھے ہو جائے نا ماں باپ، ان پر بھی رحم کرنا ہے. ان کے لیے دعا سکھائی اللہ نے سورہ بنی اسرائیل آیت 24 کے اندر، رب ارحمہما، ماں باپ کے لیے دعا. جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے، ان پر رحم کی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا. کیونکہ بچپن میں ماں باپ بھی بڑا رحم کھاتے ہیں ہم پر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا نا اپنے کھانے پینے کا، اپنی ناپاکی کا تک پتہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت ماں باپ نے رحم کیا. اے اللہ ان کی حالت بھی قابل رحم ہو گئی ہے، اے اللہ ان بوڑھوں پر بھی رحم فرما. اللہ ہمیں معاشرے کے بچوں پر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ان بزرگوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.